مقصود بھٹو صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دوسرے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندگان، میں ممنون ہوں کہ آپ نے آج ایک بہت اہم قومی معاملات کے اوپر یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور آپ نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ کو آپ قومی سطح پر ایک کانفرنس بھی کریں گے بار ایسوسی ایشنز کی، تاکہ وضاحت ہو سکے کہ بار کا کیا رول ہونا چاہیے اور جوڈیشری کا کیا رول ہونا چاہیے ان معاملات میں۔ اور بھٹو صاحب نے بڑے تفصیلی انداز سے یہ باتیں کہہ دی ہیں جو کہ ہم سب کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہیں، جو ہم محسوس کر رہے ہیں، بالخصوص جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشنز کے الیکشن سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور پھر اس کے فوراً بعد جس طرح کی ایک کانفرنس سامنے آئی ہے اور جو کچھ وہاں پر دیکھا گیا ہے، اور جس طرح سے عدلیہ کے بارے میں ایک بہت بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے، اور جس کا قوم کے سامنے ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے پس منظر میں جیسے بھٹو صاحب نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کانفرنس کا اعلان کیا ہے، یہ ایک قومی خدمت ہوگی وکلاء کے لیے، عدلیہ کے لیے، بار کے رول کے لیے، عدلیہ کے آئندہ کے رول کے لیے، اور اس کے لیے میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ باقی باتیں تو ہوگی، میں صرف چند ایک باتیں دہرا دیتا ہوں جنہوں نے باتیں کر لی۔ پہلی بات تو یہ ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وکلاء کی نمائندہ تنظیم باڈی، وہ اپنے طور پر اپنے پلیٹ فارم پر جو جی چاہے کانفرنسز کرے، اجتماعات کرے، وہ بالکل جائز ہے۔ اس کے ساتھ ججز کا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اجتماعات میں آنا بالکل مناسب ہے۔ یہ وکلاء اور ججز کے درمیان یہ ایک انٹریکشن رہنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہماری روایت یہ رہی ہے کہ بار ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ کسی پرائیویٹ ادارے کے ساتھ یا این جی او کے ساتھ یا کسی پرائیویٹ لا فرم کے ساتھ بیٹھ کر جوائنٹ کانفرنسز نہیں کرتے، کیونکہ اس سلسلے میں معاملات بار ایسوسی ایشن کی نمائندہ حیثیت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس میں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ سپریم کورٹ بار جو ہم سب کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، اس کے بارے میں کوئی غلط ریفلیکشن لوگوں میں نہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اصول رہا ہے ہمیشہ سے بار پالیٹکس کا کہ ہم بار ایسوسی ایشن جو ہیں کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی دھڑے کے ساتھ نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کا رول ایک انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے۔ وہ جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہہ سکیں، تاکہ بار کا جو انڈیپینڈنٹ رول ہے جس کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں، بار کے جو اس میں ان کی طرف سے جو ریزولوشنز کرتی ہیں بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسل، اس کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے طور پر کریں، اس میں کوئی سیاسی جماعت یا اس میں کوئی این جی او یا اس میں کوئی اور پرائیویٹ ادارہ اس کے ساتھ مل کر نہ کرے، وہ اپنی آزادانہ حیثیت اس کی قائم رہنی چاہیے اور اس کا کوئی پولیٹیکل رول نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے بھٹو صاحب نے بالکل صحیح کہا، ججز کا کوئی کام نہیں بار پالیٹکس میں کوئی پارٹیزن رول ادا کریں، کسی گروپ کو بینیفٹ کرنے کی کوشش کریں اور کسی گروپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، یہ ججز کا کام نہیں ہے، اور ججز کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، ان کو ایون ہینڈڈ رہنا چاہیے۔ بار کے اندر جو سیاسی ماحول ہے، سیاسی جو دھڑے ہیں، ان کے درمیان عدلیہ کو کسی صورت میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جوڈیشری کا جو ہمیشہ سے رول رہا ہے کہ وہ آزاد ہوتی ہے اور آزادانہ فیصلے کرتی ہے اور کرنے چاہیے ہوتے ہیں، اس کو کسی سیاسی جماعت سے، اس کو کسی ادارے سے، اس کو کسی ایجنسی کے پریشر نہیں لینا چاہیے۔
اس کو کسی قسم کے دباؤ میں آ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور اپنی آزادانہ حیثیت قائم رکھنی چاہیے اور وہ آزادانہ حیثیت قائم رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کے پرسیپشن میں یہ ہو کہ عدلیہ جو ہے مکمل آزاد ہے، اس کو کوئی دباؤ میں نہیں لا سکتا۔ بے شک ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد ہیں، لیکن لوگوں کا تاثر ابھی تک یہ نہیں ہے۔ اس لیے اس تاثر کو درست کرنے کے لیے بہت سارے پریکٹیکل اقدامات کرنے پڑیں گے، جس سے یہ کریڈیبلٹی قائم ہو کہ واقعہ ہی ہماری عدلیہ آزاد ہے، اس پر کوئی ادارہ، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعت یا کوئی اور اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ دوسری بات جو بھٹو صاحب نے کہی ہے بالکل صحیح ہے کہ سب سے بڑی برائی جو پیدا ہوتا ہے وکالت میں وہ فیوریٹزم اور ٹاؤٹزم سے ہوتی ہے، یعنی جب کوئی وکلا ججز کے فیوریٹ ہو جائیں اور ان کے کلائنٹس کو ریلیف ملے اور دوسرے وکلا جو ہیں وہ بیچارے اپنے فرائض میں مشکل میں پیش آ جائیں، تو اس لیے جو وکلا حضرات یہ کرتے ہیں وہ مس کنڈکٹ کرتے ہیں، جو فیور لینے کی کوشش کرتے ہیں ججز سے اپنی ذات کے حوالے سے اور دوسرے وکلا کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر ججز کے لیے نہ چہرے امپورٹنٹ ہونے چاہیے، نہ نام امپورٹنٹ ہونے چاہیے، ان کے لیے صرف اصول اور انصاف امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ججز ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ وہ خاص وکلا کو پال رہے ہیں یا ان کو فیور کرتے ہیں اور دوسروں کو کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا برابری کا، تو وہ بھی مس کنڈکٹ ہے ججز کے۔ اور بالکل صحیح کہا بھٹو صاحب نے، جوڈیشل کمیشن جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کو نوٹس لینا چاہیے ان سارے ججز کا جن کے بارے میں یہ شہرت ہے۔ اسی طرح یہ جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کی انرولمنٹ ہے، اس کو بڑے عرصے سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے مخصوص لوگوں نے جو پاکستان بار کونسل میں انرولمنٹ کمیٹی میں بیٹھ کے انٹرویو لیتے ہیں اور وہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مخصوص لوگوں کو فیور کرتے ہیں اور جو لوگ ان کی مرضی کے نہیں ہیں ان کو سال ہر سال لائسنس ڈینائی کیا گیا۔ بڑے بڑے کمپیٹنٹ وکیل جو ہیں 5 سال سے انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں انرولمنٹ کا، اور یہ صرف اس ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ڈپرائیو ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو آؤٹ آف ٹرن جو ہے ان کو انرولمنٹ مل جاتی ہے، جو اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں ان کو یہ موقع نہیں دیا جاتا۔ آئندہ سے یہ انرولمنٹ کمیٹی کی انٹرویو کو ختم کر دیا جانا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایڈوکیٹ اپنی ہائی کورٹ سے سرٹیفکیٹ آف فٹنس لے آئے، کیونکہ وہ ہائی کورٹ یہ سرٹیفائی کرتی ہے کہ یہ وکیل جو ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ میں انرولمنٹ دی جائے، اس کے بعد کوئی اور بیریئر نہیں ہونا چاہیے، ان کو اسٹریٹ اوے سپریم کورٹ میں انرولمنٹ مل جانی چاہیے، سرٹیفکیٹ فٹنس۔ اس کے بعد سے یہ جو ڈرامہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے فلاں کو کرا دیا فلاں کو نہیں ہونے دیا، اس قسم کی ڈسکرمنیشن انرولمنٹ کمیٹی جو کے ذریعے جو کی جاتی ہے اس کا ونس اینڈ آل خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور آخری بات جو بھٹو صاحب نے بھی فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ سے پاکستان بار کونسل کے الیکشن ڈائریکٹ الیکشنز ہونے چاہیے، جس میں وکیل ڈائریکٹلی اپنے نمائندے الیکٹ کریں تاکہ پیسے کا لین دین، اس کے اندر جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ان الیکشنز میں، اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ چند باتیں میں سے دہرا رہا تھا، یہ ساری باتیں بھٹو صاحب نے جناب محترم قائد وکلا